خبر دیں آپ کو، کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج اس وقت جاری ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عبدالغنی کاکڑ سے۔ جی عبدالغنی، دیکھیں آپ سے کچھ دیر پہلے ینگ ڈاکٹرز کی کال پر بلوچستان کے جو مختلف اسپتالوں میں تعینات ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز جو ہیں، ینگ نرسز، انہوں نے ایک اجتماعی طور پر ریلی نکالی سول اسپتال کوئٹہ کے مین گیٹ سے۔ وہاں پہلے ان کو پولیس کی جانب سے روکا گیا، لیکن چونکہ ڈاکٹروں نے وہاں ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کا یہ پہلے کہنا تھا کہ وہ صرف آگے تک جائیں گے، واپس مڑ کے آئیں گے، لیکن جو ہی یہ ریلی آگے نکلی ہے تو چونکہ کچھ ہی فاصلے پر ریڈ زون واقع ہے تو وہاں ڈاکٹرز کی جانب سے ریڈ زون میں جانے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران ان کا پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کا ایک معاملہ بھی چلا اور کافی دیر تک یہ معاملہ چلا، جس کے بعد پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کئی ڈاکٹروں کو، جو احتجاجی ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف کے اہلکار ہیں، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس وقت ان کو قریبی جو تھانہ ہے وہاں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز اب بھی موقع پر موجود ہیں اور حکومت کے خلاف ان کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے، اور اب یہ موقف بھی سامنے آیا ہے کہ اپنا جو احتجاج ہے ان کی جانب سے جو شروع کیا گیا ہے، 3 ماہ سے یہ احتجاج جاری ہے، وہ اس میں اب مزید شدت لائیں گے اور ملک کے دیگر حصوں تک بھی یہ احتجاج جو ہے یہ پھیلایا جائے گا۔ صحیح۔ عبدالغنی، یہ بھی بتائے گا کہ ڈاکٹر کے مذاکرات اس وقت کیا ہیں اور کیا حکومت کی جانب سے پورے ہونے کی یا مذاکرات کرنے کی کوئی یقین دہانی کی گئی ہے ابھی تک؟ دیکھیں یہاں پہ بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے، جب سابقہ وزیر اعلیٰ جام کمال کے دور میں یہ احتجاج شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی ان کے ساتھ کئی راؤنڈز ہوئے تھے مذاکرات کے، اور جب ان کے بعد نئے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کی حکومت بنی تو انہوں نے بھی کئی مذاکرات کیے ہیں۔ اس دوران ان کے کئی مطالبات ایسے بھی تھے جو ڈاکٹرز کے مانے بھی گئے، لیکن کئی ایسے مطالبات تاحال ایسے ہیں جو تاحال منظور نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اسی تناظر میں ڈاکٹرز نے 2 یوم پہلے یہاں پہ ایک اعلان یہ کیا تھا کہ وہ احتجاج سخت کریں گے۔ پھر کل ان کی جانب سے باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے دن انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ ان کے جو مطالبات ہیں حکومت تسلیم نہیں کرتی، سرکاری اسپتالوں کی حالت عزار کی بہتری کے حوالے سے، اسی طرح ڈاکٹرز کے جو دیگر بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے اگر سنجیدہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا تو پھر یہ احتجاج ہے اس کو یہ مزید پھیلائیں گے۔ تو اسی لیے آج چونکہ ان کے مطالبات جو تھے تاحال منظور نہیں کیے گئے ہیں، سوائے اس مطالبے کے جو اس سے پہلے کچھ ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو تو رہا کر دیا گیا اور ان کے جو مقدمات ہیں وہ بھی ختم کیے گئے، لیکن اس کے باوجود دیگر جو مطالبات تھے وہ چونکہ ابھی تک منظور نہیں کیے گئے ہیں، تو اسی لیے ڈاکٹرز کی جانب سے یہ جو احتجاج ہے اس میں اب مزید یہ شدت لائی گئی ہے۔ صحیح عبدالغنی، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی کچھ مطالبات ایسے ہیں جو ابھی تک پورے نہیں کیے گئے، بتائیے گا وہ کون سے ایسے مطالبات ابھی باقی رہ گئے ہیں جو ابھی تک پورے نہیں کیے گئے ڈاکٹرز کے؟ دیکھیں اس میں سب سے اہم مطالبہ تو یہ ہے کہ بلوچستان میں یہاں پہ جو سرکاری اسپتال ہیں، خاص کر اگر کوئٹہ کی بات کی جائے تو بولا میڈیکل کمپلیکس اسپتال ہے، اسی طرح سول اسپتال کوئٹہ ہے، اور دیگر جو سرکاری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں مختلف اضلاع میں، ینگ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان اسپتالوں میں حکومت ہر سال کروڑوں روپے کے لیے کے فنڈ جو ہے وہ مختص کرتی ہے، لیکن اگر وہاں پہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو حالت اتنی گمبھیر ہے کہ بنیادی جو سہولیات ہے وہ لوگوں کو میسر نہیں ہوتی۔ اور پھر کوئٹہ کی انہوں نے یہ بات کی کہ اتنا بڑا شہر ہے، پورے صوبے کا لوڈ اس ہاسپٹل پر ہے سول اسپتال کوئٹہ میں، لیکن یہاں پہ جو بڑی مشینری ہے ہاسپٹل کے استعمال کی وہ اکثر خراب رہتی ہے اور اس کو ریپیئر کرنے کے لیے حکومت اقدامات نہیں کر رہی۔ دوسری جانب ادویات کے لیے فنڈز کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ فارمیسی میں ادویات دستیاب نہیں ہوتی۔ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ ڈاکٹرز کے ساتھ اکثر ان کا پھر ہاتھا پائی کا معاملہ چلتا ہے، لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ڈاکٹرز اس میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ حکومت جو ہے ذمہ دار ہے اس تمام صورتحال کی۔ صحیح عبدالغنی، جس طرح ابھی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی ہاتھا پائی کی جا رہی ہے اور پولیس کے درمیان بھی ہاتھا پائی کا معاملہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن بتائیے گا کہ اب تک کتنے ڈاکٹرز کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں؟ دیکھیں ان میں یہ جو ڈاکٹرز ابھی ان کی ایگزیکٹ تعداد تو شاید کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن جو ڈاکٹرز ریلی کے آغاز میں موجود تھے ان ڈاکٹروں میں اور اسی طرح پیرامیڈیکل سٹاف کے جو عہدیدار تھے ان کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں 10 سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح متعدد نرسز بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طرح جو پیرامیڈیکل سٹاف کے اہلکار ہیں جو کہ اس ریلی میں شریک تھے وہ بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان ڈاکٹروں اور دیگر جو عملے کے لوگ تھے جن میں یہ مطالبات ان کی جانب سے کل جب انہوں نے بات کی تو ان کا یہ بھی موقف سامنے لایا گیا کہ یہاں پہ اگر وہ جو احتجاج ہے وہ حکومت ان میں کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے یا اس طرح پہلے گرفتاریاں پہلے بھی کی گئیں، آج چونکہ دوبارہ یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ پھر اس میں لانگ مارچ بھی کریں گے اسلام آباد کی جانب، اور
उस लॉन्ग मार्च में मुल्क के दीगर हिस्सों के जो YDA के अहदेदार हैं वो भी फिर कॉल करेंगे अपने एहतजाज में, वो उसका हिस्सा उसमें बनेंगे। तो ये एक वाज़ेह सूरत हाल अभी तो ये डेवलप भी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, कल उन्होंने ये कहा था और आज उस पर अमली तौर पर भी उन्होंने ये दिखाया कि उनकी जानिब से अब कोशिश ये की जा रही है कि कोटा में ज़रगून रोड पर रेड जोन में जहाँ शुरू होता है उसी के अंदर चूंकि वज़ीर आला हाउस वाक़या है, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि वज़ीर आला हाउस तक वो जाएंगे, वो वहाँ पे पुरअमन धरना देंगे। लेकिन चूंकि पहले ही कोयटा में एहतजाजी धरनों और इसी तरह की गैदरिंग्स पर एक एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी इस हवाले से जब ये मामला चला तो हाई कोर्ट की जानिब से भी हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं और खासकर हुकूमत को पाबंद किया गया था कि डॉक्टर्स को ये इजाजत न दी जाए कि वो लोगों के जान और माल से खेलने की कोशिश करें, क्योंकि ये खदशा है कि अगर इस तरह के एहतजाज में कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए ज़िली इंतजामिया ने डॉक्टर्स को पाबंद किया था कि अगर वो रैली निकालते भी हैं तो वो रैली पुरअमन तौर पर निकाल के वापस मूव करे सिविल हॉस्पिटल की जानिब। लेकिन डॉक्टर्स इस वक्त बजिद हैं कि वो CM हाउस के सामने एहतजाजी धरना देंगे और वहां तक ये एहतजाज उनका जारी रहेगा। डॉक्टर्स बाज़िद हैं कि वो धरना जारी रखेंगे। अब्दुल गनी काकड़, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे रोड, सड़कें हैं जिनको ब्लॉक किया गया, जिनको बंद किया गया और डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ रोड्स ऐसे हैं जिनको ब्लॉक किया गया है कि डॉक्टर्स उस जगह पर ना पहुंच सकें, वो ऐसी कौन सी सड़कें हैं? देखिए, यकीनन ये बहुत अहम मामला है। इस वक्त डॉक्टर्स के इस एहतजाज की वजह से कोयटा शहर में ट्रैफिक शदीद जाम है, क्योंकि ज़रगून रोड कोयटा की अहम तरीन शाहरा है और इस शाहरा पर जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो यकीनन पूरे शहर में ट्रैफिक का मामला इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाता है। कोयटा में ज़रगून रोड जो है इस शहर से ही तमाम जो ट्रैफिक है शहर के बाकी हिस्सों की वो शहर के मरकजी हिस्से में दाखिल होती है। तो इस शाहरा को यहाँ इस एहतजाज की वजह से, चूंकि पहले ही पुलिस ने यहाँ पे कॉर्डन अप किया था और बंद कर रखा था, इस शाहरा की जो ट्रैफिक थी वो मुतबादिल शाहराओं पर डाइवर्ट की गई थी ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम के मसले से बचाया जा सके। लेकिन चूंकि यहाँ पे जब गिरफ्तारियां शुरू हुई और मामला किसी डॉक्टर की जानिब से इस वक्त मुजाहिरा किया जा रहा है, एहतजाज भी जारी है। अब्दुल गनी काकड़ हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।